کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا ہر بچہ پیدا ہوتے ہی تقریباً 3 لاکھ روپے کا مقروض ہوتا ہے۔ پاکستان کا 77 برس گزر چکے ہیں، لیکن آج تک ہم اپنی معیشت کو پیروں پر کھڑا نہ کر سکے۔ پاکستان نے قرض لیا اور پھر اس قرض کو اتارنے کے لیے مزید قرضیں لی، اور یوں پاکستان کی تاریخ قرضوں کے جال میں پھنسنے کی کہانی بن گئی۔ میں ہوں انصار مومند، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے پاکستان قرضوں کے جال میں پھنسنے کی کہانی بن گئی۔ 1947 میں پاکستان کمزور معیشت کے ساتھ دنیا کے نقشے پر آیا۔ خزانے میں صرف 30 کروڑ روپے تھے، صنعتیں نہ ہونے کے برابر تھی، اور زیادہ تر وسائل ہندوستان کے پاس چلے گئے۔ اس وقت غلام محمد نے اخراجات پوری کرنے کے لیے قرضوں اور امداد کا سہارا لیا۔ 1958 میں ایوب خان نے اقتدار سنبھالا اور ترقیاتی منصوبوں پر زور دیا۔ منگلا اور تربیلا جیسے بڑی ڈیم بھی اسی دور میں بنے، مگر ان منصوبوں کی بنیاد بھی بیرونی قرضوں پر رکھی گئی۔ اسی دور میں پاکستان نے پہلی مرتبہ IMF سے قرض لیا، جو آگے چل کر پاکستان کی معیشت کا مستقبل کا حصہ بن گیا۔ ایوب خان کے دور کے آخر تک پاکستان کی بیرونی قرضے بڑھ کر $2 ارب تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں افغان جنگ شروع ہوئی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پاکستان کو اربوں ڈالرز کی امداد دی، لیکن یہ سرمایہ عوامی ترقی کی بجائے فوجی مقاصد پر خرچ ہوا۔ 1988 میں جمہوریت واپس آئی، لیکن نواز شریف اور بینظیر کی حکومتیں بار بار آتی جاتی رہی۔ سیاسی عدم استحکام کے باعث معیشت مزید کمزور ہوتی گئی۔ 1998 میں ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان پر عالمی پابندیاں لگ گئی، ڈالر نایاب ہو گیا اور معیشت شاید بحران میں چلی گئی۔ 2000 تک پاکستان کا قرضہ $15 ارب تک پہنچ گیا تھا، اور پاکستان 12 مرتبہ IMF کے پاس جا چکا تھا۔ 9/11 کے بعد جنرل پرویز مشرف کے دور میں امریکہ سے پاکستان کو تقریباً $10 ارب کی امداد ملی۔ 2012 میں جمہوریت لوٹی اور زرداری حکومت نے IMF سے بیل آؤٹ پیکج لیا۔ نواز شریف نے CPEC کی منصوبے کے لیے چین سے اربوں ڈالر کا قرضہ حاصل کیا، اور اسی طرح 2012 میں جب عمران خان اقتدار میں آئے تو پاکستان کا کل قرضہ تقریباً $95 ارب تک پہنچ گیا تھا، اور انہوں نے بھی IMF سے تقریباً $6 ارب کا پیکج لیا تھا۔ آج 2025 میں پاکستان کا مجموعی قرضہ تقریباً 86 ٹریلین روپے یعنی $131 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ صرف سود اور قرضے چکانے کے لیے ہر سال تقریباً $23 ارب درکار ہے۔ قرض دینا صرف مالی مدد نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کا ایک سیاسی ہتھیار بھی ہے۔ اسی وجہ سے IMF کی شرائط بہت سخت رکھی گئی ہے۔ بجلی مہنگی کرو، روپے کے قدر کم کرو اور ٹیکس بڑھاؤ۔ اس کا ایک مثال ہمارے سامنے بھی ہے کہ سری لنکا قرض نہ چکا سکا تو اسے اپنی ایک بندرگاہ چین کے حوالے کرنی پڑی۔ کیا پاکستان بھی اسی راستے پر چل رہا ہے؟ یہ سوال ہر پاکستانی کی ذہنوں پر ہے۔ پاکستان کے لیے اس جال سے نکلنے کا واحد راستہ ہے کہ ہم اپنی وسائل پر بھروسہ رکھیں اور سخت فیصلے کریں۔ کرپشن پر قابو پانا ہوگا، امپورٹ ایکسپورٹ میں اضافہ کرنا ہوگا، اور گوادر جیسے وسائل کو شفافیت کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا۔ اسی طرح کئی ممالک قرضوں سے نکل چکے ہیں، اگر عزم ہو تو پاکستان بھی نکل سکتا ہے۔ پاکستان قرضوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن امید ختم نہیں ہوئی۔ اب فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے کہ عوام اپنی معیشت کو اپنی پیروں پر کھڑا کرے گی یا ہمیشہ دوسرے کے دروازے کھٹکھٹاتے رہیں گے۔ تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے، لیکن مستقبل عوام خود لکھ سکتی ہے۔